بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بلا شبہ قرآن و حدیث محض قصے اور کہانیوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس میں حرف بحرف پوری انسانیت کے لیے اصلاح اور رہنمائی موجود ہے۔ ہم بڑی تحقیق کے ساتھ قرآن و حدیث کے مفہوم کو ہماری ویڈیوز کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیوں یہودی ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنے کے لیے سرخ بچھڑے کو ہی ذبح کرنا چاہتے ہیں؟ محترم سامعین، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، ان پر من و سلوہ اتارا گیا اور فرعون سے ان کو نجات دلائی، اور اس کے علاوہ بہت سارے انعامات کا ان پر نزول ہوا۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ عروج بخشا اور 2 دفعہ ان پر زوال نازل ہوا۔ پہلا عروج ان پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا تھا، جسے فرسٹ ٹیمپل کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ تقریباً 3000 سال پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہیکل سلیمانی یروشلم میں تعمیر کیا، جسے فرسٹ ٹیمپل یا ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس بنائے گئے ہیکل کو اہل بابل نے حملہ کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ محترم سامعین، یاد رہے کہ بابل عراق کو کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں بہت سارے یہودی موت کے گھاٹ اتار دیے گئے اور اسرائیل کی حکومت کو ختم کر دیا گیا۔ اس جنگ میں یہودیوں کو ایک اچھا خاصا نقصان اٹھانا پڑا۔ یہودیوں کا دوبارہ عروج کے بعد انہوں نے ہیکل سلیمانی کو یروشلم میں دوبارہ تعمیر کیا، جسے رومنز نے 70 صدی عیسوی میں حملہ کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ اس سیکنڈ ٹیمپل میں اب ایک ہی دیوار باقی رہ گئی ہے، جسے یہودی دیوار گریا کہتے ہیں، جس کے سامنے یہودی کھڑے ہو کر عبادات کرتے ہیں، جسے ویسٹرن وال یا ویلنگ وال کہا جاتا ہے۔ یروشلم میں مسجد اقصی بھی موجود ہے۔ مسجد اقصی اسی پہاڑ پر موجود ہے جہاں ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی مسجد اقصی کو شہید کرنا چاہتے ہیں اور تیسری بار ہیکل سلیمانی کو تعمیر کر کے اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ یہودیوں کے نزدیک ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کے لیے انہیں کچھ مذہبی رسومات ادا کرنی ہوگی۔ ان مذہبی رسومات میں ایک رسم سرخ بچھڑے کو ذبح کرنا ہے۔ ویسے تو دنیا میں سرخ رنگ کے بہت سے بچھڑے موجود ہیں، لیکن ان کے نزدیک وہ خاص قسم کا بچھڑا ہے جو کہ صرف اسرائیل کے حدود میں پیدا ہو اور اس میں کسی قسم کا کوئی داغ موجود نہ ہو۔ محترم سامعین، یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ کیوں یہودی صرف سرخ رنگ کے بچھڑے کو ذبح کرنا چاہتے ہیں جس میں کسی قسم کا داغ موجود نہ ہو؟ تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ بات ہے حضرت سلیمان علیہ السلام سے سینکڑوں سال پہلے کی، کہ جب قوم بنی اسرائیل میں ایک شخص کا قتل ہو گیا اور اس شخص کے قاتل کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا۔ معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، ایک گائے کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس لاش کو ماریے۔ لاش زندہ ہو جائے گی اور اپنے قاتل کا نام بتا دے گی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ واقعہ اپنی قوم کو بتایا تو قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کی بجائے تکرار شروع کر دی۔ قوم نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ قوم نے کہا کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ اس گائے کا حلیہ کیسا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا۔ پھر قوم نے سوال کیا کہ گائے کا رنگ کیسا ہو؟ فرمایا اس میں کسی قسم کا کوئی داغ نہ ہو، وہ زرد رنگ کی ہو۔ قوم نے پھر سوال کیا کہ اس گائے کی اوصاف کیسی ہونی چاہیے؟ اس پر فرمایا کہ نہ گائے ہل چلاتی ہو نہ پانی دیتی ہو۔ محترم سامعین، یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ یہ حکم ماننے کی بجائے سوالات کیوں کر رہے تھے؟ اتنے سوالات وہ اس وجہ سے کر رہے تھے کیونکہ وہ گائے سے محبت کرتے تھے۔ گائے سے محبت کی وجہ یہ تھی کہ اس سے قبل وہ گائے کی عبادت کر چکے تھے، اس وجہ سے گائے کی محبت ان کے دلوں میں رچ بس چکی تھی، اس لیے وہ گائے کو ذبح کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اس لیے وہ بہانے ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ کسی طرح گائے کو ذبح نہ کریں۔
फिर मजबूरन उन्होंने उसी तरह की गाय को तलाश किया और उसको ज़िबा करके उसके गोश्त का टुकड़ा लाश को मारा। वो मकतूल थोड़ी देर के लिए जिंदा हुआ और अपने कातिल का नाम बता दिया। तब से लेकर अब तक सुर्ख या जर्द रंग की गाय की कुर्बानी इनके यहाँ मुकद्दस मानी जाती है। इनके नजदीक हेकल सुलेमानी को तीसरी बार तामीर करने के लिए सुर्ख रंग के बछड़े को ज़िबा करना जरूरी है। वो ये समझते हैं कि इस कुर्बानी से हेकल सुलेमानी को तामीर करने की शराइत पूरी हो जाएगी और हेकल सुलेमानी को तामीर करना आसान हो जाएगा। मोहतरम सामीन, ये हेकल सुलेमानी को तामीर ही दज्जाल की वजह से करना चाहते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि ये दज्जाल को अपना मसीहा मानते हैं। ये समझते हैं कि दज्जाल इनकी हुकूमत को कायम करेगा और इन पर हुए जुल्म और ज्यादती का बदला लेगा। मोहतरम सामीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। आखिर में मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को भी दज्जाल के फितने से महफूज फरमाए और हमें राह हक पर साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियोज़ आप तक पहुँचे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। फी अमान अल्लाह।